ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو، احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کی تشریح اور توضیح بیان ہو رہی ہے۔ فہم قرآن کے سلسلہ میں اس آیت مبارکہ میں رب العالمین انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ مال اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرے، جسے چاہے عطا نہ کرے، جس کا چاہے رزق کشادہ کر دے اور جس کا چاہے رزق تنگ کر دے۔ خیر الرازقین، بہترین رازق جو ہے وہ ہمارا رب ہے، اور اس مال سے دنیا بھی اور آخرت بھی کمائی جا سکتی ہے۔ اس لیے رب رحمان سخی کو پسند کرتے ہیں، کنجوس کو پسند نہیں کرتے۔ عربی زبان میں بخل اور بخیل کنجوس کو کہتے ہیں۔ رب رحمان فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ کو عطا کیا ہے، مال زیادہ ہے تو سال بعد زکوٰۃ دیا کر، کم ہے تو صدقہ خیرات کیا کر، اور اس میں خاص طور پہ رب العالمین نے تجار کے لیے خاص حکم ہے کہ تاجروں زیادہ خرچ کرو، زیادہ خرچ کرو، زیادہ خرچ کرو، کیونکہ تجارت میں غلطی اور گناہ کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ صدقہ خیرات جو ہے وہ مصیبتوں، پریشانیوں، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، ان لوگوں کو دیکھ لیں جو خرچ کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو رحمت بھی کہا گیا ہے، اس کو آزمائش بھی کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں 2 آیتوں کے اندر انما اموالکم و اولادکم فتنہ، دوسرا فرمایا یا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ دونوں کے الفاظ جدا جدا ہیں، مطلب ایک ہی ہے کہ مال سے سکون بھی ہے، مال سے امتحان بھی ہے۔ جس کو رزق دیا ہے اس کا بھی امتحان ہے، جس کو رزق نہیں دیا اس کا بھی امتحان ہے۔ جس کو دیا ہے اس کا امتحان یہ ہے کہ شکر بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور جس کو نہیں دیا اس کا امتحان یہ ہے کہ صبر بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ دونوں کا امتحان ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو چیز تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، پیاری ہے، دلی لگاؤ ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پھر انشاءاللہ مقصد کو پہنچ جاؤ گے۔ ردی چیز، ضائع چیز،
اس کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ میں انصار صحابہ میں ایک بڑے امیر صحابی تھے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسجد نبوی کے بالکل سامنے ایک باغ تھا ان کا، بڑا قیمتی باغ اور بڑا پھل آور تھا، اس کے اندر ایک چشمہ بھی تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ابو طلحہ کے باغ میں جایا کرتے تھے اور اس کا پانی پیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ قرآن مبارک کی آیت نازل ہوئی نا کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو باغ ہے نا مجھے سب سے زیادہ پیارا اور محبوب ہے، اس آیت کی وجہ سے میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ محبوب چیز کو، اور دوسرا اللہ فرماتے ہیں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو کہ اپنے نفس کو مار کے خرچ کرو۔ اس کا جب نفس غالب آ جائے گا نا کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو پھر پتہ کتنا ملے گا۔ اس کی مثال قرآن مجید میں اللہ فرماتا کمثل حبہ، ایک دانے کی طرح ہے، اس دانے کی 100 بالیاں ہیں، 100 بالیاں، اور 7 بالیوں میں ہر بالی کے اندر اللہ نے 100 دانے رکھے، سبحان اللہ۔ اور دوسرے کا فرماتے اضعافا مضاعفا، یہ تو 7 ہے، 700 گنا ہے، اللہ چاہے تو جتنا مرضی دگنا کر دے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میری راہ میں خرچ کرو، میری راہ میں خرچ کرو۔ اب اللہ نے دی ہے اور اللہ ہی فرما رہے ہیں خرچ کرو۔ ایک بدبخت تھا قارون، جس کے تاریخ کے اندر قرآن مجید کے اندر بڑے امیروں میں اس کا ذکر آتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا فلانا 10 نمبر پہ ہے، فلانا 6 نمبر پہ ہے، فلانا یہ ہے، یہ دنیا کی گنتی ہے۔ اللہ کے یہاں پتہ کون ہے نمبر 1؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس میں نہ مال زیادہ، نہ اولاد زیادہ، نہ حسن و جمال زیادہ۔ کیا فرماتے اللہ؟ میرے ہاں نمبر 1 کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اس میں سخی بھی ہے، اس میں نیکوکار بھی ہے، اس میں اللہ کی راہ میں خرچ دل کھول کے کرنے والا بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ چندے کا اعلان فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت میرے پاس بہت مال تھا، میں گھر میں گیا، سارا مال اکٹھا کیا، آدھا مال نبی رحمت کے قدموں پہ ڈھیر کر دیا۔ سبحان اللہ، کتنا وہ خوبصورت منظر ہوگا۔ آپ نے دعا فرمائی، دعا کرنا یہ نبی کی سنت ہے، یاد رکھنا، دعا کروانا نبی کی سنت ہے۔ آج ہم اللہ سے مانگتے ہوئے شرماتے ہیں، خود بھی کرو دعا کراؤ بھی، یہ دونوں سنتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا ہی واقعات ہے رضی اللہ تعالیٰ، عمرے پہ جانے لگے تو نبی رحمت کو ملنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توفیق سے بیت اللہ کی زیارت اور عمرے کے لیے جا رہا، تو امام کائنات نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی دعاؤں میں مجھے نہیں بھولنا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ آقا کے ذکر کے بغیر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لیکن آپ نے یہ قیامت تک کے لیے سنت ہے، دعا کروانا بھی اور دعا کرنا بھی، اور رب کے گھر کا مانگا تو انشاءاللہ اللہ کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے گا۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں مانگتے رہنا چاہیے۔ اس لیے مانگنا جو ہے اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ تو یہاں سے عمر فاروق فرمانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں جانے لگا ہوں، تو آپ نے یہی فرمایا کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، عمر بیت اللہ میں جا کے مجھے نہ بھول جانا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں آپ نے دعا فرمائی عمر
اللہ تیرے اس خرچے کو، اس صدقے کو قبول و منظور فرمائے۔ اس لیے کہتے ہیں اپنے پیاروں کو، اپنے متحدوں کو، اپنے ملازموں کی حوصلہ افزائی کیا کرو۔ اگر وہ اچھا کام کرے تو ان کی حوصلہ افزائی کیا کرو۔ اگر کچھ ہو جائے تو فرمایا حکمت سے سمجھایا کرو، برا لہجہ اور گال مندہ نہ کیا کرو۔ استغفر اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریباً 15 سال یا 10 سال خدمت کی، حدیث میں آتا ہے، نبی رحمت نے مجھے کبھی بھی نہیں جھڑکا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، قربانی کا جذبہ، حوصلہ افزائی کا جذبہ۔ اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کوئی اچھا کام کرے اس کے لیے دعا بھی کرو، اس کی حوصلہ افزائی بھی کرو۔ آج کل دیکھو ہماری جو مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بہو ہیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی، سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ دیکھو ہم سوئے ہوتے ہیں، ہمارے لیے سحری کا بندوبست ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کو نیند نہیں آتی؟ اور مجھے بعض گھروں کے بارے میں پتہ چلا ہے اور ان لوگوں نے بتایا ہے کہ بعض بیٹیاں ساری رات جاگتی ہیں، اللہ اکبر، اور ہم مرد سوئے ہوئے، اور ان کو فکر کیا، ایک تو قرآن پڑھ رہی ہے، اللہ اکبر، اور دوسرا یہ کہیں سحری رہ نہ جائے۔ آپ اکثر اپنے گھروں میں دیکھ رہے، تو یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ عورتیں ہیں جن کو اللہ نے اتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ سحری کا وقت نیند کا غلبہ ہے، ہم سوئے ہوئے، ہم 10-15 منٹ، وہ بھی بار بار اٹھ پو، تھوڑا ٹائم رہ گیا، اللہ اکبر۔ اور افطاری میں روزے کا پیک ٹائم ہے، ہمیں بھی بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ انہیں نہ اپنی بھوک کی فکر ہے، نہ اپنی پیاس کی فکر ہے۔ کوئی بھائیوں کی خدمت کر رہی ہے، کوئی بیٹوں کی، اولاد کی خدمت کر رہی ہے، کوئی اپنے خامد کی خدمت کر رہی ہے۔ سلام ہے ان عورتوں پہ جو سحری افطاری میں ہمارے لیے اتنا بندوبست کرتے ہیں۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اس کے بدلے اللہ ان کو دنیا آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما، اور اپنے در کے سوا ان کو کسی کا محتاج نہ فرما۔ یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے۔ آقا نے حوصلہ افزائی کرنا، یہ نبی رحمت کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جناب عمر فاروق کے لیے دعا فرمائی، اللہ قبول فرما، اور ساتھ ہی پوچھا گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ فرمایا ہاں، آدھا آپ کے لیے، آدھا گھر والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ، پوچھا میرا صدیق آیا، ثانی اسنین آئے، میرا ابو بکر آیا، کیا لے کر آئے ہو؟ تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ، وہ تاریخی جملہ آج بھی ہے، میں اور آپ قبرستان، قبروں میں چلے بھی جائیں، قیامت تک اس جملے کا ذکر ہوتا رہے گا۔ فرمایا آقا گھر میں جو کچھ موجود تھا سارے کے سارا آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کتنا ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، بات دل کی ہے۔ شری علامہ اقبال مرحوم نے اسی واقعے کو سامنے رکھے، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ کتنی محبت کی بات ہے۔ اور جب آپ نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں دائیں جانب، اس لیے حکم ہے کہ خطیب کے قریب بیٹھنا چاہیے، صف اول کا بڑا مقام ہے، لکنے چھپنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ جناب ابوبکر صدیق بالکل قریب بیٹھا کرتے تھے، سفید داڑھی، سفید سر کے بال، اللہ اکبر۔ آپ خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے اچانک ٹھہر گئے، فرمایا میرے صحابہ ایک بات غور سے سن لو، میں نے ہر ایک احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے۔ یہ جو میرا ابو بکر بیٹھا ہے نا، اس کے احسانات کا بدلہ میرا رب اتارے گا، اللہ اکبر۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حالانکہ رشتہ دار بھی ہے، کوڑم بھی ہے، امی عائشہ کی والدہ محترم بھی ہے، نبی رحمت کے ہجرت کے ساتھی بھی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا ابو بکر کا مال اس طرح خرچ کرتے تھے جس طرح اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ، دماد رسول ہے، اللہ کی شان دیکھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو دماد بڑے امیر تھے، تاجر تھے، اور ایک درویش تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تھا، تاجر آدمی تھے اور بہت امیر آدمی تھے۔ اور میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بتایا تھا کہ نوائے وقت کے اندر آیا تھا کہ اس وقت دنیا کے اندر پوری روز زمین میں اگر کسی صحابی کا کسی بینک میں اکاؤنٹ ہے نا، وہ حضرت عثمان غنی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔
اور اس کاؤنٹ کے اندر جو جناب عثمان غنی کے باغ تھے، ان کی وہ جگہ تھی، وہ ساری جو ہے وہ حرمین شریفین کے لیے وقف ہو گئی۔ ان کی آمدن جو آتی ہے نا سال، وہاں کئی ہوٹل بن چکے ہیں، آپ دیکھیں کتنا کرایہ ہے اس وقت، کتنی آمدن آ رہی ہے، سبحان اللہ، کتنا بڑا صدقہ جاریہ۔ اور کہتے ہیں کہ وہ سارا مال جو پرافٹ آتی ہے نا، جو مال آتا ہے عثمان غنی کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر وہ حرمین شریفین پہ خرچ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا خوش نصیب جناب عثمان غنی جو آج بھی صدقہ خیرات کا ثواب مل رہا ہے، سبحان اللہ۔ آقا نے جب اعلان فرمایا تو جناب عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا میرا عثمان آیا۔ ابو العاص آپ کا داماد جو ہے وہ بھی تاجر تھا، وہ بڑا امیر آدمی تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ درویش آدمی تھے، مزدوری کرتے تھے، کبھی مل گیا کبھی نہ مل گیا، فاقہ ہی فاقہ، سبحان اللہ۔ اور خاتون ہو تو خاتون جنت جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، مل گیا پھر بھی الحمدللہ، نہیں ملا تو پھر بھی الحمدللہ، کوئی نہ شکری نہیں، جدوں دی تیرے گھر آیا کھ کنڈا نہیں رہا، استغفر اللہ، پیڑا ہی حال ہے، نہ جتی چنگی نہ کپڑے چنگے نہ شکری۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ خاص کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک میرا نہ شکرا، ایک عورت اپنے خامد کی نہ شکری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ رب کا نہ شکرا بھی جہنم میں جائے گا، استغفر اللہ، اور جو خامد کی نہ شکری عورت ہے وہ بھی جہنم اور دوزخ میں جائے گی، استغفر اللہ۔ اس لیے اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہا کرو، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ داماد جناب علی درویش تھے، مزدور تھے، اللہ نے خاتون بڑی اعلیٰ دی، بیٹی رسول تھی، کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی شکایت نہیں کی کہ ابو جان آج مجھے کھانا نہیں ملا، علی آج کچھ لے کر نہیں آئے، سبحان اللہ، صبر کی انتہا ہے۔ جناب عثمان کہتے ہیں اس دور میں دینار سونے کو کہتے ہیں، آج بھی دیکھو سونا بڑا قیمتی ہے، اس دور میں بھی بڑا قیمتی تھا یہ، اور یہ دینار سونے کا، درہم چاندی کا۔ جناب عثمان آئے تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا امیر آدمی ہے، دیکھو اللہ کی راہ میں آج کیا خرچ کر۔ انہوں نے ایک تھیلی پکڑی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح اپنے کپڑے کو کیا، اس طرح۔ کہتے ہیں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تھیلی جو ہے نا اس کا منہ کھولا، آپ کے دامن میں سارا انڈیل دیا، سبحان اللہ۔ اس میں کیا تھے؟ 1000 دینار تھا، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ فرما لیں، سونا ہو اور 1000 آج کتنی قیمت بنتی ہے، آپ اندازہ فرمائیں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں آپ اتنے خوش ہوئے، آپ اس کو پکڑ پکڑ کے کبھی اوپر کرتے کبھی نیچے کرتے، اور ساتھ دعا کرتے اللہ میرے عثمان کے صدقے کو قبول فرما۔ فرمایا عثمان اس کے بعد کوئی بھی اچھا کام نہ بھی کرے، تیرے لیے جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ 2 آدمی قابل رشک ہیں، ایک وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتا ہے، لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے، لوگوں کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ فرمایا اللہ فرماتے ہیں تو میرے بندوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے، میں تیری حاجتوں کو دور کر دیا، پریشانیوں کو دور کر دیا، تیری حاجتوں کو پورا کر دیا۔ اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ فرمایا اس کو دیکھ کے رشک کیا کرو، رشک کیا کرو، رشک کیا کرو کہ اللہ مجھے بھی ایسا مال۔ بعض دوست کہتے ہیں جی کہ حدیث بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دائیں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں کو نہ پتہ چلے، ٹھیک ہے یہ بھی ایک مقام ہے، لیکن اگر اس لیے خرچ کرنا کہ مجھے دیکھ کے دوسرا بھی خرچ کرے، نیکی کی ترغیب کے لیے، جس طرح صحابہ حضرت عمر فاروق لے کر آئے، حضرت ابوبکر صدیق لے کر آئے، حضرت عثمان غنی لے کر آئے، حضرت طلحہ ابو طلحہ انصاری لے کر، دوسرے بھی صحابہ۔ اس لیے اگر اس نیت سے، رب نیتوں کو دیکھتا ہے، ایک آدمی دایاں دے رہا ہے بایاں دے، نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ۔ اس لیے معاملے کا جو معاملہ ہے وہ نیت کا ہے کہ اگر نیت ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ظاہری بھی قبول ہوگا، خفیہ بھی قبول ہوگا۔ بعض صحابہ اس طرح کا، اس کا مطلب استغفر اللہ سے وہ ریاکار تھے، لا حول ولا قوت۔ اس لیے اس نیت سے خرچ کرنا کہ میں خرچ کروں، میرے ساتھ والا بھی امیر آدمی وہ بھی خرچ کرے، میں زکوٰۃ نکالوں اس کو بے زکوٰۃ ہے، بدبخت ہے، زکوٰۃ کا منکر ہے، وہ بھی دیکھے یار یہ میرا ساتھی ہے، میرا پارٹنر ہے، میرے ساتھ دوست ہے، میرا تاجر ہے، تو یہ یار اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتا ہے تو میں بھی کروں۔ تو اس نیت سے خرچ کرنا یہ بھی فائدہ ہے، اس میں فائدے ہی فائدے، اس لیے فرمایا یہ قابل رشک ہے۔ دوسرا فرمایا جس کو اللہ نے قرآن و حدیث کا علم سکھایا ہے، قرآن سکھایا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، لوگوں کو پڑھاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، فرمایا اس کو دیکھ کر رشک کرو کہ اللہ مجھے بھی ایسی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے دلوں میں سخاوت عطا فرمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اے اللہ ان کا دام دل میں سخنے ہر چیز کے جو اعمال ہیں
اللہ قبول و منظور فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ حمزہ اور بلال کے والد محترم طارق صاحب قضاء الہی سے وفات پا گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا نماز جنازہ 2 بجے ٹالی والے قبرستان میں ادا کی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، طارق صاحب ہمارے مسجد کے نمازی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے، اور ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور ورثاء کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب العالمین، ہماری سحری افطاری میں برکتیں عطا فرما، اور جو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہویں اللہ جو سحری افطاری کا اہتمام انتظام کرتی ہیں، اے اللہ ان کی نیک خواہشات پوری فرما، ان کی محنتیں قبول فرما، ان کی تھکاوٹیں دور فرما، ان کی بیماریاں دور فرما، اور ہمیں شکریہ ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین، ہم گنہگار ہیں، بخشش کا مہینہ ہے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما۔ جو ہمارے پیارے فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرما۔ ہمارے والدین کو ماں ہے، باپ ہے، اللہ ان 70,000 خوش نصیبوں میں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اللہ ہمارے والدین کے نام بھی اے اللہ اپنی رحمت سے، فضل سے، کرم سے ان 70,000 میں ہمارے والدین کے نام بھی لکھوا دے۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہماری نیک خواہشات پوری فرما، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے دور فرما، اور جو نعمتیں، جو خوشیاں عطا کی ہیں اللہ ہمیشہ قائم اور دائم فرما، اور جو نہیں ہے اللہ وہ عطا فرما۔ اللہ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، زمین کا بہترین پاکیزہ ٹکڑا ہے، یہاں بیٹھنا قبول و منظور فرما، قیام کرنا قبول فرما، رکوع کرنا قبول فرما، سجدے کرنا قبول فرما، ذکر کرنا قبول فرما، روزہ رکھنا قبول فرما۔ اللہ ان نیکیوں کے بدلے، حسنات کے بدلے میری اور میرے ان بھائیوں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی اللہ جو زندگی میں آنے والی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اللہ ہماری نیکیوں کے بدلے، ہمارے حسنات کے بدلے، ہمیں کوئی فخر نہیں، ہم نے خود کیا ہے لیکن آپ کی توفیق سے کیا ہے، اللہ ان نیکیوں کے بدلے ہماری آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں جو زندگی میں ہے، قبر میں ہے، حشر میں ہے، قیامت میں ہے، اللہ وہ ساری کے ساری دور فرما۔ اللہ ہمیں نعمتوں میں رکھ، اللہ ہمیں پریشانیوں سے محفوظ فرما، وطن عزیز وطن پاکستان کی حفاظت فرما۔ مسلمان جو مظلوم ہیں فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر یا دیگر جہاں بھی، اللہ سب کی غیبی مدد فرما، ان ظالموں کو تباہ و برباد فرما۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ آپ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ ان کے ظالموں کے تباہ و برباد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وآل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم